یہ کہتا ہے کہ رات کے ایک پہر میں مکہ سے مسجد اقصی چلا گیا اور وہاں سے 7 آسمانوں کے پار۔ وہ کبھی مسجد الاقصی گیا ہی نہیں تو پھر ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ چلو بھی آج اس کی پول کھولتے ہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راج سے لوٹ کر مکہ کی زمین پر آئے تو انہوں نے کچھ چھپایا نہیں، کچھ گھمایا نہیں، کچھ بڑھایا نہیں، جو دیکھا سچ سچ بتا دیا۔ انہوں نے کہا مجھے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر آسمانوں میں بلایا گیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مکہ کے مشرک ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا ایک ہی رات میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال سفر کا نہیں تھا، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ مشرکوں نے سوچا اس بات کو جھوٹ ثابت کیا جائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر تم سچ کہتے ہو تو مسجد اقصی کا حال بتاؤ، اور یہیں پر اللہ کی مدد آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصی کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ایک ایک نشانی بتاتے چلے گئے، دروازے، کھمبے، بناوٹ۔ یہ کوئی انومان نہیں تھا، یہ کوئی یادداشت کا کھیل نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ایکسپوجر تھا۔ انسان آج ایک سکرین پر ہزاروں کلومیٹر دور کی جگہ لائیو دیکھ سکتا ہے، تو کریٹر آف سپیس ٹائم کے لیے اپنے رسول کے سامنے ایک جگہ پریزنٹ کر دینا کٹھن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سائنس نہیں، سائنس سے اوپر کی بات ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے جب بھروسہ مکمل ہو تو ڈر ختم ہو جاتا ہے اور پرسیپشن تیز ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ گھبرائے نہیں تھے، ڈگمگائے نہیں تھے، وہ توکل کی حالت میں تھے، اور جہاں توکل ہوتا ہے وہاں مدد آتی ہے۔ فلسفی پوچھتی ہے کیا حقیقت صرف وہی ہے جو ہماری اندریاں سمجھ سکے؟ اس واقعے نے جواب دے دیا حقیقت ہیومن لمٹ سے بڑی ہے۔ اور پھر مشرک ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ بات انہوں نے کہی ہے؟ جب جواب ملا ہاں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ سچ ہی ہوگی۔ یہیں سے انہیں کہا گیا الصدیق۔ یہ واقعہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ سب کچھ دیکھنا ضروری ہے، یہ سکھاتا ہے کہ کس پر یقین کیا جائے۔